بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، جب ہم غیرت ایمانی سے اور عشق رسول میں سرشار ہو کر ایک دوسرے پہ پتھراؤ کر رہے تھے، گولیاں چلا رہے تھے، پٹرول بم پھینک رہے تھے، پولیس عاشقان رسول کے پیچھے پڑی ہوئی تھی ڈنڈے لے کے، اور عاشقان رسول پتھر اور ڈنڈوں کے ساتھ اور پٹرول بموں کے ساتھ پولیس پر حملہ آور ہو رہے تھے، عین ان لمحات میں پاکستان کا وزیر خارجہ، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر خارجہ دبئی کے وزیر خارجہ سے، کوئی ان کے مطلب خلیفہ صاحب سے نہیں، وزیر خارجہ سے ملاقات کے لیے 2 دن تک پاکستانی ایمبیسی میں بیٹھا، اس کا انتظار کرتا رہا کہ کب فون آئے، تو ان کے آگے جا کے التجا کری کہ جناب والا ہم 2 ارب جو قرضہ ہم نے آپ کا دینا ہے، اس مہینے قسط دینی ہے، وہ دینے کے قابل نہیں ہے، ہمیں معاف کر دیں، مؤخر کر دیں اور آگے بڑھا دیں۔ خدا کر کے، کیونکہ آج کل وہ ہماری کو انڈیا سے ڈیل کروا رہے ہیں، اب چاہے کچھ بھی ہے، شاہ محمود قریشی کچھ بھی کہتے ہیں، اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دبئی جیسے ملک میں پاکستان کا وزیر خارجہ 3 دن جا کے بیٹھا رہے اور ہمیں کہے کہ جناب ہماری کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی انڈین وزیر خارجہ سے، یا کچھ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، وقت آنے پہ ہم آپ کو بتا بھی دیں گے کہ آپ نے وہاں پہ کیا کیا ہے اور آپ ایران کو تشریف لے گئے ہیں۔ اینی ہاؤ، میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ جب ہم جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کے یہاں ہم نے میدان جنگ بنایا ہوا تھا لاہور کے یتیم خانہ چوک کو، اس وقت ہمارا وزیر خارجہ دبئی کے آگے گھگیا رہا تھا، بھیک مانگ رہا تھا کہ خدا را ہمارا قرضہ مؤخر کر دو، 2 مہینے آگے کر دو، مہینہ آگے کر دو۔ انہوں نے فی الوقت اس کو مؤخر کر دیا، اور یہ اتنی بڑی کامیابی تھی، انہوں نے فوری طور پہ وہیں پہ پریس کانفرنس کر کے اس کارنامے کا ذکر کیا، جس کے بعد وہ جناب بڑے فاتحانہ انداز میں ایران روانہ ہو گئے۔ میرا خیال آج شاید ایران سے واپس آ جائیں گے۔ آپ میری بات سمجھ گئے ہیں؟ اگلی خبر بھی آپ کے خدمت میں پیش کر دوں کہ پورے انڈین میڈیا نے اس وقت دماغ خراب کر دیا ویسٹ کا، اس جلوس کی انہوں نے وہ تصویریں دکھائی ہیں، انڈیا صبح سے رات تک ماتم کر رہا ہے کہ دیکھیے کیا کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کیا مسلمانوں کے ساتھ ہم یہ ظلم کرتے ہیں، کیا یہ کرتے ہیں۔ ہمارا جو بھی کچھ یہاں پہ تھا ذات گھر کا معاملہ تھا، انڈیا نے ہمیں دنیا میں ذلیل کروا دیا۔ جرمنی، فرانس، یو کے اور دیگر ممالک نے فیٹف کے سالانہ اجلاس سے پہلے ایک وربلی سی میٹنگ کی ہے، جس میں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جب تک مضبوط قدم حکومت نہیں اٹھاتی، پاکستان کی ہم حمایت نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عید والے دن جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں جوابائی سمجھے فیٹف کی طرف سے۔ ناظرین کرام، گستاخانہ خاکے جہاں بھی شائع ہوں قابل مذمت ہیں، ان کے خلاف پرامن احتجاج کرنا مسلمانوں کا بنیادی حق اور غیرت ایمانی کا تقاضا ہے، لیکن کیا پاکستان سے فرانس کے سفیر کو نکالنے کا مطالبہ کرنے والے ہمارے محترم دوست یہ نہیں جانتے کہ فرانس میں 40 لاکھ سے زائد مسلمان رہائش پذیر ہیں اور وہاں 2300 سے زائد مساجد قائم ہیں؟ اگر فرانس ان مسلمانوں کو خدا نہ خواستہ نکال دے تو کون سا ملک ان کو اپنے ہاں بسانے کے لیے تیار ہوگا؟ اگر مسلمانوں کو نہیں بھی نکالا جاتا اور صرف ان مساجد کو ہی بند کر دیا جاتا ہے تو یہ لاکھوں مسلمان کیا کریں گے؟ ان کی آئندہ نسلوں میں دین کا تحفظ کیسے ہوگا؟ کیا آپ کو یاد ہے کہ شام میں خانہ جنگی کے بعد اکثر مسلمان ممالک نے اپنے جو بارڈر بند کر دیے تھے، سوائے بیروت کے، کیونکہ بیروت تو ویسے آپ کو تباہ و برباد ہوا ہوگا، وہاں کو فوج تو ہے نہیں، اس کا بارڈر ضرور کھلا رہا تھا، اور لاکھوں کی تعداد میں ان مہاجرین کو یورپ کے مختلف ممالک نے پناہ دی ہوئی ہے، جن میں جرمنی اور فرانس بطور خاص قابل ذکر اور سر فہرست ہیں۔ یاد کیجئے جب یہ شامی مسلمان
مسلمانوں کے ہاتھوں برباد ہو کر پناہ کے لیے ٹکرے مارے تو سعودی عرب نے انکار کر دیا، مصر نے انکار کر دیا، عراق نے انکار کر دیا، وہ اس قابل نہیں تھے، رکھتے کیا کرتے، اسرائیل میں انہوں نے جانا نہیں تھا۔ مجھے آج تک یاد ہے یہ جو جرمنی کی ہیں آج کل جو ان کی وزیر اعظم ہیں، انہوں نے ایک ایسا بیان دیا تھا کہ پاؤں تلے زمین نکال دی تھی۔ شرم ہونا تو پھر یہ باتیں سمجھ آتی ہیں، بشرم کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے میری ساری باتوں کے جواب میں کوئی بیوقوف آپ کو یہ کہا جائے گا، اور نہیں جی عزت رسول تے جان بھی قربان، سب کچھ قربان جی، آقا دی حرمت تے سارا کچھ قربان۔ یہ کہہ کہ آپ جان نہیں چھڑا سکتے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کی غیرت کا بھی آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں۔ حضور والا اس نے مرکل نے کہا تھا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ شام کے مسلمانوں کو یہ جو جرمنی ہے یہ سعودی عرب سے بہت زیادہ دور پڑتا ہے، وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس چاہتے تو نزدیکی اور پرامن ان کو راستہ زیادہ مل جاتا، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے ان مسلمانوں نے شام کے مسلمانوں پہ اپنے دروازے بند کر دیے، تو ہم انسانیت سے نہیں گر سکتے۔ جس حد تک بھی ممکن ہوا ہم ان کے زخموں پہ مرہم رکھیں گے، اس کا مداوع کریں گے، انہیں شہریت دیں گے، انہیں اپنے پاس رکھیں گے، ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ نہیں شرم آئی؟ بس عشق رسول یہ ہے ہمارا عشق رسول۔ مجھے مصطفی صاحب کی وہ بات یاد آ جاتی ہے، خدا کی قسم بات، اللہ کے بندے کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں۔ اگر غیرت ہو نا مسلمان میں، غیرت ہو، اے غیرت رسول والو، غیرت ایمانی تو پیدا کرو۔ آپ نے کہا تھا یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نہیں کسی سے ڈرتے، ہم اس سے نہیں ڈرتے، ہم فرانس سے نہیں ڈرتے، ہم اس سے نہیں ڈرتے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ اپنے گاؤں کے چودھری سے ڈرتے ہیں، اس کے سامنے ان کا پیشاب نکل جاتا ہے۔ تھانے سے ایک حوالدار چلا جائے نا، پورا گاؤں والے دروازے گھر کے بند کر لیتے ہیں، یہ اتنے بہادر ہیں یہ۔ اور کیا ہے ہمارا ایمان؟ مجھے نہیں پتا مسجد رحمۃ اللہ عالمین میں ایسا ہوتا ہے نہیں، میں نے آج تک لاہور کی کوئی مسجد نہیں دیکھی جس میں وضو کے لوٹوں کو سنگلی کے ساتھ نہ باندھا ہوا ہو، پلاسٹک کے لوٹوں کو۔ کیا تمہارا یار ایمان، کیا تم چیز ہو؟ اگر کوئی پانی پلانے کے لیے سپیل لگا دے نا باہر، وہ کولر لگا دے، تو ساتھ وہ زنجیریں باندھ کے گلاس بھی باندھتا ہے۔ یہ ہے تم؟ میں نے دیکھا جلوسوں میں کوکا کولا کی بوتلیں کس طرح لوٹی جاتی ہیں، مجھے پتہ ہے اس بات کا، میں صحافی ہوں، میں نے بہت ایسے مناظر دیکھے ہیں، جانے دیں اس بات کو۔ اور وہ سب مذہبی جلوس ہی ہوتے تھے زیادہ تر۔ سب احتجاج ضرور کریں، لیکن ایک عالمی سفارتی معاملات کس سے طے ہوتے ہیں، یہ الگ فیلڈ ہے۔ دنیا میں اس وقت سب سے بڑی مفادات کی جنگ امریکہ اور چین کے درمیان ہے، لیکن اس جنگ کے باوجود ان کے سفارتی تجارتی تعلقات قائم ہیں۔ دہائیوں تک روس اور امریکہ میں جاری رہنے والی سر جنگ کے دوران بھی دونوں ممالک میں ایک دوسرے کے سفیر موجود رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدنی دور میں کفار مکہ کے ساتھ بھی سفارتی تعلقات کبھی مکمل منقطع نہیں فرمائے۔ خلفائے راشدین کے دور میں ایران اور روم کے ساتھ جنگیں بھی ہوتی رہیں، مگر سفارتی اور تجارتی تعلقات منقطع نہیں ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی جیسی جری مجاہد نے بھی بیت المقدس پر حملہ آور صلیبیوں کے ساتھ مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کیا اور بالآخر ان سے امن معاہدہ کیا۔ ریاستی سطح پہ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کو جیسے آپ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں، یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ فرانس یورپین یونین کا حصہ ہے، اس سے تعلقات کے خاتمے کا مطلب پوری یورپی یونین کے 30 ممالک سے قطع تعلق کرنا ہے۔ کہنے کو تو بات ہے، آپ کہہ دیں گے کہ جی عزت رسول پہ سب، یہ پتہ نہیں کیا
کیسا عجیب و غریب ایک فقرہ آپ کہہ دیتے ہیں میں روزے کی حالت میں ہوں، کیا آپ میں اس پہ بات کروں یا کچھ. میں جانتا ہوں جذبات میں کی گئی باتیں، جب اگر آپ جو چھتر کھائے گئے ہیں ذرا پوچھیں نا ان کے جذبات اور ان کا عشق کا اب کیا معاملہ ہے. صاحب اپنے ملک کی ڈوبتی معیشت کا دیوالیہ نکل جائے گا. یہ ملک بھی اللہ نہ کرے شام، لیبیا اور عراق کی طرح خانہ جنگی کی نظر ہو جائے گا. لہذا ریاست کا کام ریاست کو کرنے دیں. موجودہ وزیر اعظم نے قوم متحدہ سمیت عالمی فورمز پر مسلمانوں کی جس طرح نمائندگی کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی. طیب اردگان نے بھی کبھی نہیں کی. وہی ہے نا سب سے زیادہ آپ کے نزدیک بڑا مجاہد. باقیوں کو تو چھوڑے، باقی تو گنتی میں بھی نہیں ہیں. OIC کے سطح پر بھی مسلمان ممالک کو مل کر اس مسئلے پر متفقہ کردار ادا کرنے کے لیے پاکستان نے ہزاروں کوششیں کی ہیں، ہوئی ہیں کوئی کامیاب؟ وہ تو انڈیا کو اپنا ممبر بنا رہے تھے، انڈیا کو اپنا ممبر بنا رہے تھے. پاکستان نے ایک ذرا سی کوشش کی تھی کہ ترکی، پاکستان، ایران اور ملیشیا، انڈونیشیا مل کر ایک اپنا مسلمانوں کو فورم بنا لیں. انہوں نے اتنا مجبور کر دیا تھا، ہمارا وزیر اعظم ڈر کے مارے گیا نہیں تھا وہاں پہ کانفرنس میں، حالانکہ انیشیٹو ان کا تھا. اس لیے نہیں گیا تھا کہ شہزادے نے کیا دیا تھا کہ صبح 25 سے 28 لاکھ جتنے پاکستانی ہیں نا یہ گھر بھیج دوں گا. باتیں کرتے ہیں. ناظرین کرام، اگر آپ دنیا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو مطالعہ کریں، تاریخ پڑھیں، حالات حاضرہ پہ نظر رکھیں اور اس کے درمیان اسلام کا وہ لایا عمل ترتیب دیں جو آپ کو آپ کی شناخت دنیا میں امن پسند انسانوں کی حیثیت سے کروائے. کرنا کرانا آپ نے ہے کچھ نہیں، نہ ہم کچھ کرنے لائق ہیں. ہم اتنے پورے 50 مسلم ممالک میں صرف پاکستان کی آرمی ہے جو اپنے ملک کا دفاع کر سکتی ہے. ترکی کو بھی نکال رہے ہیں، وہ شام سے بھی نکال دیا، لیبیا سے بھی نکال دیا، پتہ نہیں اب اور کہاں سے نکالیں گے. اس لیے خدا را جذبات کے بجائے عقل سے کام لیں، معاملات کو سمجھیں، دنیا کو دیکھیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے، ہاتھ بھی کچھ نہ آئے اور فیٹف میں بھی ذلیل ہو جائیں، بلیک لسٹ میں چلے جائیں اور فرانس کا سفیر بھی واپس نہ بھیج سکیں. بہت کچھ سوچنے. میری درخواست ہے ان علماء کرام سے جو جینون علماء کرام ہیں، جیسے مصطفی صاحب ہیں، کہ خدا را تمام موضوعات کو چھوڑ کے اس طرف آئیں، ان مسلمانوں کو سمجھائیں کہ آج کے دور میں اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے اسلام کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ ہم کیسے جی سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں. سچ کے سفر میں جس حد تک ممکن ہے ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.